گاڈ فرے کے حکم پر یروشلم کے شہر پر سنگین سنگ باری شروع ہو گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں دو تین شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈ فرے نئی چالیں چلتا رہا، مگر وہ یروشلم شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل بدل کر گاڈ فرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور مسلمانوں کے عظیم سالار افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈ فرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے کی مسلسل لڑائی ہوتی رہی، مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گاڈ فرے بدحواس ہو گیا، اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہب جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایت اور تلوار دے کر جبل زیتون، جو مشہور پہاڑ ہے، اس پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈ فرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا، جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈ فرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہے، جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم شہر تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ سینٹ جارج کو جرجیس بھی کہا جاتا ہے۔ پادری کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کی مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے، اور عیسائی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی۔
مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرغے میں اس طرح گر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ مرد شہید یعنی سپہ سالار افتخار الدولہ عیسائی سپاہیوں کو اس حالات میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہیانہ جنگ ختم ہوئی تھی، مگر عیسائی سالار گاڈفرے نے دست و پا مسلمان شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی۔ ایک ایسی جنگ جو کہ تاریخ عالم میں شاید ہی ایسی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گاڈفرے نے سالار افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑے۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے، مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی اگلی کیس دوسری ویڈیو میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔